الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے صبر کے عظیم خلق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور صحابہ علیہ السلام کے چند مثالیں نمونے کے طور پر پیش کی تھیں. یہ اعلیٰ خلق جس کے اپنانے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو تلقین فرمائی اور سب سے بڑھ کر اپنا اسوہ پیش کیا. یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم واستعینوا بالصبر والصلاۃ پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہوئے اور دعاؤں کے ذریعے وہی لوگ چاہ سکتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ پر کامل ایمان ہو، اس پر توکل ہو، اس یقین پر قائم ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمارے صبر اور خالص ہو کر اس کے آگے جھکنے کی وجہ سے ضرور ہماری مدد فرمائے گا. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اس بات کا ادراک اور ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور پھر آپ کی قوت قدسی سے صحابہ کو یہ ادراک اور ایمان حاصل ہوا. بس انہوں نے یہ نظارے اپنے اس عمل کی وجہ سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ان کی شامل حال رہی مختلف موقعوں پر. اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے بڑھ کر اور کون اس بات کا فہم اور ادراک رکھ سکتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کی روح کیا ہے. اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی اور پیدا کی. مختلف ارشادات و تحریات کے ذریعے اپنی جماعت کی تربیت کے لیے ان کو اس خلق پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی. بس آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی یہ جماعت ہے جو صبر و استقامت کے نمونے دکھاتے ہوئے اس تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے صرف اور صرف اسی کے حضور اپنے دل کی حالت پیش کرتی ہے. اور یہ سب عملی رنگ میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا اور یہی اس تربیت کا اثر اب تک چلتا چلا آ رہا ہے جماعت میں کہ جماعت اس اسوے کو، اس اہم خلق کو قائم رکھے ہوئے ہر قسم کی سختیوں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دعوے کے بعد گزرنا پڑا. لیکن آپ نے ہمیشہ حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کیا، نہ صرف خود کیا بلکہ اپنے اصحاب کو بھی یہی کہا کہ اگر میرے ساتھ منسلک ہوئے ہو تو پھر وہ نمونے قائم کرنے ہوں گے جس کا اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
قائم فرمایا تھا اور جس پر چلتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات پیش کروں گا جس کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر صبر کا نمونہ دکھایا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی باتوں تک۔ اپنے ماننے والوں کو بھی اس کی نصیحت کی اور بڑی سختی سے اس بارے میں عمل کرنے کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو براہ راست بھی مختلف وقتوں میں الہاماً اس اہم امر کی طرف توجہ دلائی کہ صبر اور اعلیٰ اخلاق کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا، اور چاہے جو بھی حالات ہو جائیں، دشمن چاہے جیسی بھی ذلیل اور گھٹیا حرکتیں کرے، نقصان پہنچانے کے چاہے جتنے بھی ہیلے اور وسیلے تلاش کیے جائیں اور عملاً نقصان پہنچائے، تمہارا صبر اور استقامت کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے انتظار میں رہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ابتلا اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ان کو اللہ کی خاطر برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ براہین احمدیہ میں آپ علیہ السلام نے اس بارے میں اپنے ایک الہام کا ذکر فرمایا ہے، جس کے الفاظ یوں ہیں کہ الفتنہ تو ہاہنا فاصبر کما صبر اولو العزم الا انہا فتنۃ من اللہ لیحب حبا جما حب من اللہ لذیذ اکرم عطاء غیر مجذوذ۔ اس جگہ فتنہ ہے، پس صبر کر جیسے اولو العزم لوگوں نے صبر کیا۔ خبردار ہو، یہ فتنہ خدا کی طرف سے ہے تا وہ ایسی محبت کرے جو کامل محبت ہے۔ اس خدا کی محبت جو نہایت عزت والا اور نہایت بزرگ ہے، وہ بخشش جس کا کبھی انقطاع نہیں ہوتا، یعنی کبھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ بس نبوت کے دعوے سے پہلے بھی، بیعت لینے سے پہلے بھی، بلکہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صبر کے اعلیٰ خلق کی تلقین فرمائی تھی، اس کا اظہار اور اس پر عمل آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہا، جس کی بعض مثالیں جیسا کہ میں نے کہا میں پیش کروں گا۔ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 1898 میں مولوی محمد حسین صاحب نے اپنا ایک گالیوں کا بھرا ہوا رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور بھیجا۔ میں نے 27 جولائی 1898 کے الحقوں میں اس کیفیت کو درج کر دیا ہے، وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج قریباً 30 سال ہوئے جب اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوصلہ، ضبط نفس اور توجہ اللہ پر غور کرتے ہوئے پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جاتے ہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں جو بے تحاشا جو گالیوں سے بھرا ہوا رسالہ تھا، اس کے جواب میں پورے حلم اور حوصلہ اور صبر و تحمل کا اظہار کیا۔ آپ کے سکون خاطر اور کوہ وقاری کو کوئی چیز جنبش نہ دے سکتی تھی۔ بڑی پرسکون طبیعت تھی، بڑی باوقار طبیعت تھی، اس طرح پہاڑ کی طرح۔ اور یہ ثبوت تھا اس امر کا،
یعنی گویا کہ وہ وقار کا ایک عظیم شخصیت تھے، ایک پہاڑ تھے. کسی قسم کی گالیوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ گالیوں کے جواب میں بے وقاری دکھاتے ہوئے گالیوں کا جواب آپ کی طرف سے جائے. کہتے ہیں کہ یہ ثبوت تھا اس امر کا کہ خدا تعالیٰ کی وحی جو آپ پر ان الفاظ میں نازل ہوئی تھی کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فی الحقیقت خدا کی طرف سے تھی، اور اسی خدا نے وہ خارق عادت اور فوق الفطرت صبر اور حوصلہ آپ کو عطا فرمایا تھا جو اولو العزم رسولوں کو دیا جاتا ہے. قبل از وقت خدا تعالیٰ نے متعدد فتنوں کی آپ کو اطلاع دی تھی، اور وہ فتنے اپنے اپنے وقت پر پوری شدت اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوئے، مگر کسی موقع اور مرحلے پر آپ کے پائے ثبات کو جنبش نہ ہوئی. پھر حضرت شیخ یعقوب علی صاحب فانی مزید لکھتے ہیں کہ محبوب رائیوں والے مکان کے واقعہ ہے، ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک جلسے میں جہاں تک مجھے یاد ہے ایک برہم و لیڈر غالباً امباش موزمدار بابو تھے، حضرت سے کچھ استفسار کر رہے تھے. ایک ہندو لیڈر استفسار کر رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے، حضرت جواب دیتے تھے. اسی اثناء میں ایک بد زبان مخالف آیا اور اس نے حضرت مسیح موعود کے بالمقابل نہایت دل آزار اور گندے حملے آپ پر کیے. کہتے ہیں وہ نظارہ میرے اس وقت بھی سامنے ہے. آپ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جیسا کہ اکثر آپ کا معمول تھا کہ پگڑی کے شملے کا ایک حصہ منہ پر رکھ لیا کرتے تھے، پگڑی کا حصہ منہ پر رکھ لیا کرتے تھے، یا بعض اوقات صرف ہاتھ رکھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. خاموش بیٹھے رہے، اس کی گالیاں سنتے رہے، اور وہ شورا پشت بکتا رہا. فسادی طبیعت کا آدمی بولتا رہا. آپ اسی طرح پر مست اور مگن بیٹھے تھے کہ گویا کچھ ہو نہیں رہا، یا کوئی نہایت ہی شیریں مکال گفتگو کر رہا ہے. اس ہندو لیڈر نے اسے منع کرنا چاہا مگر اس نے پرواہ نہ کی. حضرت نے ان کو فرمایا کہ آپ اسے کچھ نہ کہیں، کہنے دیجئے. آخر وہ خود ہی بکواس کر کے تھک گیا اور اٹھ کر چلا گیا. اس برہم و لیڈر بے حد متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کا بہت بڑا اخلاقی معجزہ ہے. اس وقت حضور اسے چپ کرا سکتے تھے، اپنے مکان سے نکال سکتے تھے. یعنی کہ آیا بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ پہ تھا، اور بکواس کرنے پر آپ کے ایک ادنیٰ اشارے سے اس کی زبان کاٹی جا سکتی تھی، مگر آپ نے اپنے کامل حلم اور ضبط نفس کا عملی ثبوت دیا. پھر شیخ یعقوب علی صاحب لکھتے ہیں کہ جلندھر کے مقام پر وہ یعنی میر عباس علی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور بیٹھے ہوئے اعتراضات کر رہے تھے. حضرت مخدوم الملت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور مجھے خود انہوں نے ہی یہ واقعہ سنایا ہے. کہتے ہیں کہ مولانا نے فرمایا کہ میں دیکھتا تھا کہ میر عباس علی صاحب ایک اعتراض کرتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہایت شفقت اور رافت اور نرمی سے اس کا جواب دیتے تھے، اور جوں حضرت صاحب اپنے جواب اور طریقے خطاب میں نرمی اور محبت کا پہلو اختیار کرتے، میر صاحب کا جواب بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ وہ کھلی بے حیائی اور بے ادبی پر اتر آیا اور تمام تعلقات دیرینہ اور شرافت کے پہلوؤں کو ترک کر کے تو میں پر آ گیا. میں دیکھتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حالت میں اسے یہی فرماتے، جناب میر صاحب آپ میرے ساتھ چلیں، میرے پاس رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نشان ظاہر کر دے گا اور آپ کو رہنمائی کرے گا وغیرہ وغیرہ. مگر میر صاحب کا غصہ اور بے باکی بہت بڑھتی گئی. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت کے حلم اور ضبط نفس کو دیکھتے ہوئے بھی میر عباس علی صاحب کی اس سبک سری کو برداشت نہ کر سکا، کہ باوجود اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنا بڑا صبر اور حلم دکھا رہے تھے، ان کی جو زیادتی ہو رہی تھی اس کو برداشت نہیں کر سکا. اور میں جو مولوی عبد الکریم صاحب، اور کہتے ہیں کہ میں جو دیر سے پیچ و تاب کھا رہا تھا اور اپنے آپ کو بے غیرتی کا مجرم سمجھ رہا تھا کہ میرے سامنے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ اس طرح پر حملہ کر رہا ہے اور میں خاموش بیٹھا ہوں۔ مجھ سے نہ رہا گیا اور میں باوجود اپنی معذوری کے اس پر لبکا اور للکارا اور ایک تیز آوازہ اس پر کسا، اونچی آواز میں اس کو للکارا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اٹھ کر بھاگ گیا۔ حضرت مولوی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ضبط نفس اور حلم کا جو نمونہ دکھایا، میں اسے دیکھتا تھا اور اپنے حرکت پر منفعل ہوتا تھا، مگر مجھے خوشی بھی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو بغیرتی کا مجرم نہیں بنایا کہ وہ میرے سامنے حضرت کی شان میں ناگفتنی باتیں کہے اور میں سنتا رہوں۔ کہتے ہیں گو بعد کی معرفت سے مجھ پر کھلا کہ حضرت کا ادب حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے بیٹھا تھا، ادب میرے اس جوش پر غالب آنا چاہیے تھا، یعنی ادب کا یہ تقاضا تھا کہ میں خاموش رہتا، وہ بے شک جوش میرے دل میں تھا۔ بلکہ کئی ایسے موقعوں پر ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اور کسی نے ان کے اصحاب میں سے کسی نے کسی پر زیادتی کی یا جوش دکھایا تو آپ نے اس پر ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا کہ غیروں کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک ہندوستانی جس کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا اور اپنے تئیں جہاں گرد اور سرد و گرم زمانہ دیدہ و چشیدہ ظاہر کرتا تھا کہ میں دنیا میں بہت پھرا ہوا ہوں اور بڑا زمانہ دیکھا ہوا ہے اور ہر چیز کا مجھے علم ہے، یہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو، ہماری مسجد میں آیا اور حضرت سے آپ کے دعوے کی نسبت بڑی گستاخی سے باب کلام وا کیا۔ تھوڑی گفتگو کے بعد کئی دفعہ کہا آپ اپنے دعوے میں کاذب ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے منہ پر کہتا تھا کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور میں نے ایسے مکار بہت دیکھے ہیں، نعوذ باللہ، اور میں نے ایسے کئی بغل میں دبائے میں تو ایسے کئی بغل میں دبائے پھرتا ہوں، غرض ایسے ہی بے باکانہ الفاظ کہے مگر آپ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، بڑے سکون سے سنا کیے اور پھر بڑی نرمی سے اپنے نوبت پر کلام شروع کیا۔ کسی کا کلام کیسا ہی بیہودہ اور بے موقع ہو، کسی کا کوئی مضمون نظم میں یا نثر میں کیسا ہی بے ربط اور غیر موزوں ہو، آپ نے سننے کے وقت یا بعد میں یا بعد خلوت میں کبھی نفرت و ملامت کا اظہار نہیں کیا، نہ سننے کے وقت نہ بعد میں کبھی علیحدگی میں نفرت یا ملامت کا اظہار نہیں کیا اس شخص کے بارے میں۔ کہتے ہیں بسا اوقات بعض سامعین اس دلخراش لغو کلام سے گھبرا اٹھے اور آپس میں نفرین کے طور پر کانا پھوسی کی ہے، اور مجلس کے برخاست ہونے کے بعد تو ہر ایک نے اپنے اپنے حوصلے اور ارمان بھی نکالے ہیں کہ کیا بےہودگی ہو رہی تھی، جو بھی غصہ نکال سکتے تھے آپس میں باتیں کر کے نکالتے رہے، مگر مظہر خدا کے حلیم اور شاکر ذات نے کبھی بھی ایسا کوئی اشارہ کنایا نہیں کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اشارتاً بھی کبھی بات نہیں کی کہ کون کیا کہہ گیا تھا مجھے۔ پھر شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 29 جنوری 1904 کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کے حضور ایک گالیاں دینے والا اخبار کا تذکرہ آیا کہ فلاں اخبار جو ہے بڑی گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کرنا چاہیے، ان گالیوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ، فرمایا آپ نے کہ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ آپ کی مذمت کیا کرتے تھے اور آپ کو نعوذ باللہ مذمم کہا کرتے تھے، تو آپ ہنس کر فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کی مذمت کو کیا کروں، میرا نام تو اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری نسبت فرمایا ہے یحمدو کا اللہ من عرشہ، یعنی اللہ اپنے عرش سے تیری حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور یہ وہی براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی پھر لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بالمشافہ زبانی گندے حملے ہی نہ ہوتے تھے، یعنی کہ آمنے سامنے صرف گندے حملے نہیں ہوتے تھے، اور آپ کی جان پر اس طرح کے بازاری حملوں پر اکتفا نہ کیا جاتا تھا،
آپ کے قتل کے فتووں اور منصوبوں پر پھر اس کے لیے کوششوں کو ہی کافی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اخبار قتل کے لیے فتوے بھی موجود تھے، اس کے لیے منصوبے بھی بنائے گئے، کوششیں بھی کی گئیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اخبارات اور خطوط میں بھی گالیوں کی بچھاڑ کی جاتی تھی۔ اور پھر اس پر بس نہیں، ایسے خطوط عموماً بے رنگ آپ کو بھیج دیے جاتے تھے، یعنی جس پر ٹکٹ نہیں لگایا جاتا تھا۔ ڈاک کے ذریعے سے خط بھیجے جاتے تھے اور ٹکٹ نہیں لگایا جاتا تھا۔ وہاں ٹکٹ اگر نہ لگا ہوا آئے خط، تو جو خط وصول کرتا ہے وہ اس ٹکٹ کے جو اسٹیمپ ہے، پوسٹل اسٹیمپ، اس کے پیسے ادا کرتا ہے۔ تو لوگ اس طرح بھیج دیا کرتے تھے بغیر ٹکٹ لگائے خط، اور اس کے پیسے بھی پھر اپنے پاس سے وصول کرنے والے کو دینے پڑتے تھے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اس کی ادائیگی کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ خدا کا برگزیدہ ان خطوط کو ڈاک کا مسئول اپنی گرہ سے ادا کر کے لیتا تھا۔ ان خطوط کو ڈاک کا مسئول اپنی گرہ سے ادا کر کے لیتا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا، اور جب کھولتا تھا تو ان میں اول سے لے کر آخر تک گندی اور فحش گالیوں کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ آپ ان پر سے گزر جاتے اور ان شریروں اور شوخ چشموں کے لیے دعا کر کے ان کے خطوط ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ان ایام میں اپنی مخالفت میں حد سے بڑا ہوئے تھے، اور اس نے اپنی گالیوں پر اکتفا نہ کر کے سعد اللہ لدھیانوی، جعفر زٹیلی اور بعض دوسرے بے باک آدمیوں کو اپنا رفیق اور معاون بنا رکھا تھا۔ وہ ہر قسم کی اہانت کرتے، مگر خدا کے برگزیدہ کو اس کا شیریں کلام انی معین من ارادہ اہانتہ کا تسلی دیتا اور کامل صبر سے اس گندی تحریروں پر سے گزر جاتے۔ ایک مرتبہ 1898 میں مولوی محمد حسین صاحب نے اپنا ایک گالیوں کا بھرا ہوا رسالہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حضور بھیجا۔ 27 جولائی 1898 کے الحکم میں اس کافیت کو درج کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج بھی میں 30 سال کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے حوصلہ ضبط اور حوصلہ ضبط نفس اور توجہ اللہ پر غور کرتے ہوئے پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جاتے ہیں۔ شعر لکھا انہوں نے آگے کہ دل میں ایک درد اٹھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بیٹھے بیٹھے کیا جانیے ہمیں کیا یاد آیا۔ پرانے واقعات یاد کر کے کہتے ہیں اب بھی مجھے رونا آ جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ 25 جولائی 1898 کا واقعہ ہے، جبکہ ایک شخص محمد ولچوتا، قوم اوان ساکن ہمو گکھر، ضلع سیالکوٹ، نے مولوی صاحب کا رسالہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حضور پیش کیا، جسے مولوی محمد حسین صاحب نے بھیجا تھا۔ آپ نے وہ رسالہ لانے والے قاصد کو اس پر ایک فقرہ لکھ کر واپس کر دیا، اور وہی اس کا جواب تھا جو لے کر آیا تھا رسالہ مولوی محمد حسین کا ان کی طرف سے۔ اس پہ ایک فقرہ لکھا اور واپس کر دیا کہ لے جاؤ، ان کو دے دو، اور جواب مذکور مولانا مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ نے حاضرین کو پڑھ کر سنایا۔ جو جواب لکھا تھا وہ پڑھ کے سنایا گیا پھر اس مجلس میں، اور سب نے آمین کہی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ رب ان کان حاضر رجل و صادقن فی قولہ فاکرم ہو و ان کان کاذبن فخذ ہو، آمین۔ یعنی اے میرے رب، اگر یہ شخص جس نے وہ خط مضمون لکھ کے بھیجا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو، اس کو یہ مضمون لکھ کے، یہ جواب لکھ کے بھیج دیا کہ اے میرے رب، اگر یہ شخص اپنے اس قول میں جو اس نے کتاب میں لکھا ہے سچا ہے تو اس کو معزز اور مکرم بنا دے، اور اگر جھوٹا ہے تو پھر آپ ہی اس سے مواخذہ کر اور اس جھوٹ کے لیے اسے پکڑ۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے چودھری حاکم علی صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب بڑی مسجد میں کوئی لیکچر یا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک سکھ مسجد میں گھس آیا اور سامنے کھڑا ہو کر حضرت صاحب کو اور آپ کی جماعت کو سخت گندی اور فحش گالیاں دینے لگا، اور ایسا شروع ہوا کہ بس چپ ہونے میں ہی نہ آتا تھا، مگر حضرت صاحب خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ اس وقت بعض طبائع میں اتنا جوش تھا کہ حضرت صاحب کی اجازت ہوتی تو اس کا وہیں تکا بوٹی اڑ جاتی، مگر آپ سے ڈر کر سب خاموش تھے۔ آخر جب اس فحش زبانی کی حد
ہو گئی تو حضرت صاحب نے فرمایا 2 آدمی اسے نرمی کے ساتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیں مگر اسے کچھ نہ کہیں، اگر یہ نہ جاوے تو حاکم علی سپاہی کے سپرد کر دیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حافظ روشن علی صاحب نے بتایا کہ جب منارۃ المسیح کے بننے کی تیاری ہوئی تو قادیان کے لوگوں نے افسران گورنمنٹ کے پاس شکایتیں کیں کہ اس مینارے کے بننے سے ہمارے مکانوں کی پردہ دری ہوگی، بے پردگی ہوگی۔ چنانچہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈپٹی قادیان آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسجد مبارک کے ساتھ والے حجرے میں ملا۔ اس وقت قادیان کے بعض لوگ جو شکایت کرنے والے تھے وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ حضرت صاحب سے ڈپٹی کی باتیں ہوتی رہیں اور اسی گفتگو میں حضرت صاحب نے ڈپٹی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ بڈھا مل بیٹھا ہے، وہ ہندو تھا ایک، اس کا نام تھا بڈھا مل، آپ اس سے پوچھ لیں کہ بچپن سے لے کر آج تک کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسے فائدہ پہنچانے کا مجھے کوئی موقع ملا ہو اور میں نے فائدہ پہنچانے میں کوئی کمی کی ہو؟ یعنی اس شخص سے جو ہندو تھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے فائدہ پہنچانے کا موقع ملا ہو اور میں نے پھر کوئی اس میں کمی کی ہو، بلکہ ہمیشہ اسے فائدہ پہنچایا۔ اور پھر فرمایا کہ اسی سے پوچھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے تکلیف دینے کا اسے کوئی موقع ملا ہو تو اس نے مجھے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی ہو؟ یعنی کہ وہ ہمیشہ جب بھی اس کو موقع ملا اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے جواب میں جب بھی موقع ملا اسے فائدہ پہنچایا۔ حافظ صاحب نے بیان کیا کہ میں اس وقت بڈھا مل کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ شخص وہیں بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس نے شرم کے مارے اپنا سر نیچے اپنے زانوں میں دیا ہوا تھا، اپنے گھٹنوں میں سر دیا ہوا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ سچائی کے سامنے اس طرح آمنے سامنے اگر ہو جائے تو وہ کسی میں ہلکی سی بھی رمق ہو شرافت کی، بشک نقصان پہنچانے والے دشمن ہو تو نہیں بول سکتا، لیکن آج کل کے دشمن جو ہیں ان کے اخلاق بالکل ہی تباہ و برباد ہو کے رہ گئے ہیں، ذرا سے بھی رمق نہیں شرافت کی ان میں۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی بیان فرماتے ہیں کہ 13 فروری 1903 کو ایک ڈاکٹر صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے، بقول ان کے وہ بغدادی الاصل تھے اور عرصے سے لکھنؤ میں مقیم تھے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ چند احباب نے ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بغرض دریافت حال بھیجا ہے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کچھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے بیان میں شوخی، استہزاء اور بے باکی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی کچھ بھی پرواہ نہ کی اور ان کی باتوں کا جواب دیتے تھے۔ سلسلہ کلام میں ایک موقع پر انہوں نے سوال کیا کہ عربی میں آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں لکھ سکتا۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ فصیح عربی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی سکھائی ہے، زبان کوئی نہیں بول سکتا، لکھ سکتا۔ اس پر نوبارت نے نہایت ہی شوخی اور مستہزئانہ طریقے پر کہا، استہزاء کرتے ہوئے کہا کہ بے ادبی معاف، آپ کی زبان سے تو قاف بھی نہیں نکل سکتا۔ میں خود، اس نے آگے سے کو جواب دیا کہ آپ کہتے ہیں میں عربی لکھ سکتا ہوں بڑی اچھی، میرے سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی زبان سے تو عربی میں قاف بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں خود اس مجلس میں موجود تھا، شیخ صاحب، اس کا طریقہ بیان بہت کچھ دکھ دہ تھا، ایسا تکلیف دہ تھا کہ ہم اسے برداشت نہ کر سکتے تھے، مگر حضرت کے حلم کی وجہ سے خاموش تھے۔ لیکن حضرت صاحبزادہ مولانا عبداللطیف صاحب شہید مرحوم ضبط نہ کر سکے، وہ بھی وہاں مجلس میں بیٹھے تھے۔ وہ اس کی طرف لپک کر بولے کہ یہ حضرت اقدس ہی کا حوصلہ ہے۔ سلسلہ کلام کسی قدر بڑھ گیا اور قریب تھا، یعنی کہ اس مولوی عبداللطیف صاحب شہید اور اس شخص کے درمیان ذرا تلخی زیادہ بڑھ گئی، اور یہ کہتے ہیں قریب تھا کہ دونوں گتھم گتھا ہو جائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے مخلص اور جانثار غیور فدائی کو روک دیا۔ اس پر نووارث صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ استہزاء اور گالیاں سننا انبیاء کا ورثہ ہے۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہم تو ناراض نہیں ہوتے، یہاں تو خاکساری ہے، یعنی میری طرف سے تو خاکساری ہے، میں نے تو ناراض نہیں ہوا اس بات پہ۔ اگر مولوی صاحب نے کچھ کیا تو ان کے اپنے دل کا جوش نکلا اور میں نے ان کو روک دیا۔ اور جب اس نے کاف ادا نہ کرنے کا حملہ کیا، وہ لکھتے ہیں آگے کہ جب اس نے کاف ادا نہ کرنے کا حملہ کیا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ لکھنؤ کا رہنے والا تو نہیں ہوں کہ میرا لہجہ لکھنوی ہو، میں تو پنجابی ہوں۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ لا یکاد یبین، اور احادیث میں مہدی کی نسبت بھی آیا ہے کہ اس کی زبان میں لکنت ہوگی۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب سے جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت نے اپنی جماعت موجودہ کو خطاب کر فرمایا، وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ میرے اصول کے موافق اگر کوئی مہمان آوے اور سب و شتم تک بھی نوبت جاوے، یعنی گالیوں تک بھی نوبت جاوے، تو اس کو گوارا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مریدوں میں تو داخل نہیں ہے۔ ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اس سے وہ ادب اور ارادت چاہیں جو مریدوں سے چاہتے ہیں؟ یہ بھی ان کا احسان سمجھتے ہیں کہ نرمی سے باتیں کریں۔ فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیارت کرنے والے کا تیرے پر حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مہمان کو ذرا سا بھی رنج ہو تو وہ معصیت میں داخل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹھہریں، چونکہ کلمہ کا اشتراک ہے، یعنی کہ نرمی دکھائیں، کلمہ تمہارا ایک ہے۔ یہاں جب تک یہ نہ سمجھیں جو کہیں ان کا حق ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میر شفیع احمد صاحب محقق دہلوی نے مجھ سے بدریہ خط بیان کیا کہ جب آخری دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور جا کر ٹھہرے تو میں ان دنوں خواجہ صاحب کا ملازم تھا اور حضرت صاحب کی ڈاک لا کر حضور کو پہنچایا کرتا تھا، خواجہ کمال الدین صاحب کا، اور ڈاک میں 2-3 خط بے رنگ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے۔ بے رنگ خط جو ہوتے تھے ان میں عموماً گالیاں ہوا کرتی تھیں، اور پھر پیسے بھی دے کے، اپنے پاس سے پیسے دے کے ان خطوں کو وصول کرنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں 2-3 خط بے رنگ ہوا کرتے تھے، اور جو میں وصول کر لیتا تھا اور حضرت صاحب کو پہنچا دیتا تھا۔ وہ خط میں وصول کرتا تھا اور حضرت صاحب کو پہنچا دیا کرتا تھا ڈاک خانے سے وصول کر کے، اور حضرت صاحب مجھے ان کے پیسے دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے خواجہ صاحب کے سامنے بے رنگ خط وصول کیے تو خواجہ صاحب نے مجھے روکا کہ بے رنگ خط مت لو۔ میں نے کہا میں تو ہر روز وصول کرتا ہوں اور حضرت صاحب کو پہنچاتا ہوں، اور حضرت نے مجھے کبھی نہیں روکا، مگر اس پر بھی مجھے خواجہ صاحب نے سختی کے ساتھ روک دیا کہ یہ بے رنگ خط وصول نہیں کرنے۔ جب میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ڈاک پہنچانے گیا تو میں نے عرض کی کہ حضور آج مجھے خواجہ صاحب نے بے رنگ خط وصول کرنے سے سختی سے روک دیا ہے، حضور فرمائیں تو اب بھی بھاگ کر لے آؤں ڈاک خانے سے؟ حضرت صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے کہ ان بے رنگ خطوں میں سوائے گالیوں کے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ خط گمنام ہوتے ہیں، نام بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اگر یہ لوگ اپنا پتہ لکھ دیں تو ہم انہیں سمجھا سکیں، مگر شاید یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہ کریں، حالانکہ ہمارا مقصد، ہمارا کام مقدمہ کرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے پھر میں نے بے رنگ خط وصول کرنے چھوڑ دیے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ رسول بی بی صاحبہ بیوہ حافظ حامد علی صاحب نے بواسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ مولوی فاضل مجھ سے بیان کیا کہ بعض دفعہ مرزا نظام الدین کی طرف سے کوئی رذیل آدمی اس بات پر مقرر کر دیا جاتا تھا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دے۔ ان کے جو چچا زاد تھے جو اسلام سے بھی برگشتہ تھے، وہ کسی کو مقرر کر دیتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دو۔ چنانچہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ساری رات وہ شخص گالیاں نکالتا رہتا تھا، جس کو مقرر کیا گیا وہ کھڑا ہے ساری رات اونچی اونچی گالیاں نکالتا چلا جا رہا ہے آپ کے گھر کے سامنے، اور جب سحری کا وقت ہوتا تو حضرت مسیح علیہ السلام دادی صاحبہ کو کہتے کہ اب اس کو کھانے کو کچھ دو، کہ یہ گالیاں نکال کے تھک گیا ہوگا ساری رات، اس کا گلا خشک ہو گیا ہوگا۔ کہتی ہیں کہ میں حضرت جی کو کہتی کہ ایسے کم وقت کو کچھ نہیں دینا چاہیے،
تو آپ فرماتے ہم اگر کوئی بدی کریں گے تو خدا دیکھتا ہے اور ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مولوی عبدالکریم صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں آپ کسی دشمن کا ذکر نہیں کرتے، اور جو کسی کی تحریک سے ذکر آ جائے تو برے نام سے یاد نہیں کرتے، اول تو ذکر ہی نہیں کرتے مجلس میں کسی کا دشمن کا، اور اگر ذکر آ بھی جائے تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کو کسی برے نام سے پکارا ہو۔ یہ ایک بیان ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں کوئی جلانے والی آگ نہیں، ورنہ جس طرح کی ایذا قوم نے دی ہے اور جو سلوک مولویوں نے کیا ہے، اگر آپ اسے واقعی دنیا دار کی طرح محسوس کرتے تو رات دن کٹتے رہتے اور ایر پھیر کر انہیں کا مذکور درمیان لاتے، اور یوں حواس پریشان ہو جاتے اور کاروبار میں خلل آ جاتا۔ زٹلی جیسی گالیاں دینے والا عرب کے مشرک بھی حضور سید سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل نہ لا سکے، مگر میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ناپاک پرچہ اوقات گرامی میں کوئی بھی خلل کبھی بھی ڈال نہیں سکا۔ تحریر میں ان موضوعوں کا برمحال ذکر کوئی دیکھے تو یہ شاید خیال کرے کہ رات دن انہی مفسدین کا آپ ذکر کرتے ہوں گے۔ اگر کبھی تحریر میں کسی بات میں ذکر کر دیا ان لوگوں کا تو شاید خیال آئے کہ شاید انہی لوگوں کا آپ کے دل میں خیال ہوتا ہوگا رات دن، تب یہ ذکر ہو گیا کتابوں میں۔ نہیں، کہتے ہیں اس طرح کبھی نہیں ہوا، بلکہ ایک مجسٹریٹ کی طرح جو ایک مفوضہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر پھر کسی کی ڈگری یا ڈسمس یا سزا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ تو اس طرح کرتے تھے کہ ایک مجسٹریٹ جس طرح کرتا ہے، کوئی سرکاری افسر کرتا ہے کہ جو بھی اس کے فرائض میں شامل ہے وہ فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا۔ یہی حال آپ کا تھا، کتاب میں لکھنا تھا، لکھنے کی ضرورت محسوس کی، لکھ دیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر اس کا ذکر ہی چلتا رہے مجلسوں میں اور محفلوں میں۔ کہتے ہیں کہ اور نہ اسے در حقیقت کسی ذاتی لگاؤ اشتعال ہوتا ہے جس طرح مجسٹریٹ کو۔ اسی طرح حضرت صاحب بھی تحریر میں ابطال باطل اور احقاق حق کے لیے لوجہ اللہ لکھتے تھے، یعنی کہ حق کو ظاہر ہونے کے لیے اور جھوٹ کو جھٹلانے کے لیے، اس کو حقیقت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر لکھتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ آپ کے نفس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز فرمایا میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال بھر میرے سامنے بیٹھ کر میرے نفس کو گندی سے گندی گالی دیتا رہے، آخر وہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اکھاڑ نہ سکا۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری جماعت کے اکثر پرانے دوست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں مرزا امام الدین صاحب اور مرزا نظام الدین صاحب کو جانتے ہیں۔ یہ دونوں اپنی بے دینی اور دنیا داری کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سخت ترین مخالف تھے، بلکہ حقیقتاً وہ اسلام کے ہی دشمن تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے حضور کے گھر کے سامنے مسجد مبارک کے قریب دیوار کھینچ کے راستہ بند کر دیا، مشہور واقعہ ہے۔ نمازیوں کو دقت ہوتی تھی، اس کی وجہ سے ملاقاتیوں کو آنے جانے میں دقت ہوتی تھی، حضرت مسیح علیہ السلام کو ملنے جو آتے تھے، اور تھوڑی سی جماعت جو تھی ان کو بڑا سخت مشکل میں گرفتار تھے، بلکہ سخت مصیبت میں گرفتار تھے، گویا کہ قید ہو گئے تھے۔ تو خیر اس وجہ سے وکلاء کے مشورے سے قانونی چارہ جوئی کرنی پڑی اور لمبا عرصہ ایک مقدمہ چلتا رہا۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ کی بشارت کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو اس مقدمے سے فتح ہوئی اور دیوار گرائی گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے وکیل نے حضور سے اجازت لینے بلکہ اطلاع بھی نہیں دی، اس کے بغیر ہی مرزا امام الدین صاحب اور نظام الدین صاحب کے خلاف خرچے کی ڈگری کر دی، اور اس کی وجہ سے ان کی جو جائیداد تھی اس کی کرکی کا حکم جاری ہو گیا، اور ان کے پاس مرزا صاحبان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا دیتے،
انہوں نے بڑی لجاجت کا خط لکھا حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ باوجود ساری دشمنی کے جب فیصلہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں ہو گیا تو پھر لجاجت سے یہ خط لکھا کہ بھائی ہو کر اس کرکی کے ذریعے ہمیں کیوں ذلیل کرتے ہو. حضرت مسیح علیہ السلام کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ وکیل پہ سخت ناراض ہوئے کہ میں نے کب کہا تھا کہ مقدمہ کیا ہو, فوراً یہ واپس لیا جائے, اور ان کو جواب بھیجا کہ آپ بالکل مطمئن رہیں, کوئی کرکی وغیرہ نہیں ہوگی, یہ ساری کارروائی میرے علم کے بغیر ہوئی ہے. اس خلیفۃ المسیح ثانی اس بارے روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو عشاء کے وقت اللہ تعالیٰ نے بدریہ الہام یا خوابی اطلاع دی تھی کہ یہ بار ان پر بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے مخالف رشتہ دار بہت تکلیف میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اطلاع دی کہ جو حکم ہوا ہے عدالت کا کرکی کا جائیداد بیچنے کا, یہ بہت زیادہ بار ہے ان پہ اور اس کی وجہ سے رشتہ دار تکلیف میں ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئے گی, اسی وجہ سے فوراً آدمی بھیجا کہ جو ان کو جا کے بتا دے کہ تمہیں سارا خرچ معاف ہے, کوئی کرکی وغیرہ نہیں ہوگی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تعریف فرماتے ہیں, خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کے زمانے میں خصوصاً ابتدائی ایام میں قادیان کے لوگوں کی طرف سے جماعت کو سخت تکلیف دی جاتی تھی. مرزا امام الدین صاحب جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور مرزا نظام الدین صاحب وغیرہ کی انگیخت سے قادیان کی پبلک خصوصاً سکھ اظہار ثانی پر تلے ہوئے تھے. وہ لوگ ان لوگوں کو بھڑکاتے تھے سکھوں کو, اور وہ خاص طور پر احمدیوں کو بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے, یا جو بھی شخص حضرت مسیح علیہ السلام سے ملنے آتا تھا اسے. اور صرف باتوں تک اظہار ثانی نہیں محدود نہ تھی بلکہ دنگا فساد کرنے اور زود کوب تک نوبت پہنچ جاتی تھی, مار پیٹ تک ہو جاتی تھی. اگر کوئی احمدی مہاجر بھولے سے کسی زمیندار کے کھیت میں رفع حاجت کے واسطے چلا جاتا, وہاں تو باقاعدہ انتظام نہیں ہوتا, ہمارے جو دیہاتوں کے رہنے والے جانتے ہیں کہ باہر کھیتوں میں جو رفع حاجت کے واسطے چلا جاتا تو وہ سکھ جو تھے انہیں مجبور کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گند اٹھائیں, اور کئی دفعہ معزز احمدی ان کے ہاتھوں سے مار بھی کھاتے تھے, پٹ جاتے تھے. اور اگر کوئی احمدی ڈھاب میں سے کچھ مٹی لینے لگتا تو یہ لوگ مزدوروں سے ٹوکریاں اور کدالیں چھین کر لے جاتے اور ان کو وہاں سے نکال دیتے. اور اگر کوئی سامنے سے کچھ بولتا تو گندی اور فحش قسم کی گالیوں کے علاوہ اسے مارنے کے واسطے تیار ہو جاتے. کہتے ہیں آئے دن یہ شکایتیں حضرت صاحب کے پاس پہنچتی رہتی تھیں, مگر آپ ہمیشہ یہی فرماتے کہ صبر کرو. لوگوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ گالیاں سنو, ماریں کھاؤ بشک, اور صبر کرو. بعض جوشیلے احمدی حضرت صاحب کے پاس آتے اور عرض کرتے کہ حضور ہم کو صرف ان کے مقابلہ کی اجازت دیتے ہیں اور بس, پھر ہم ان کو خود سیدھا کر لیں گے. حضور فرماتے نہیں, صبر کرو. ایک دفعہ سید احمد نور مہاجر کابلی نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا. کابل کے رہنے والے تھے, پٹھان تھے, اور مقابلے کی اجازت چاہیے, غصے کی طبیعت تھی. حضرت صاحب نے فرمایا دیکھو اگر امن اور صبر کے ساتھ یہاں رہنا ہے تو یہاں رہو, اور اگر لڑنا ہے اور صبر نہیں کر سکتے تو کابل چلے جاؤ. چنانچہ یہ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے معزز احمدی جو کسی دوسرے کی ذرا سی بات ہی برداشت نہیں کر سکتے تھے, وہ ذلیل و حقیر لوگوں کے ہاتھ سے تکلیف اور ذلت اٹھاتے تھے اور دم نہ مارتے تھے. مگر ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب احمدی نے اپنے مکان کے واسطے ڈھاب سے کچھ بھرتی اٹھائی, مکان کے لیے کچھ بنانا تھا, اسے مٹی اٹھائی اس نے. تو سکھ وغیرہ ایک بڑا جتھا بنا کر اور لاٹھیوں سے مسلح ہو کر ان کے مکان پر حملہ آور ہو گئے. پہلے تو احمدی بچتے رہے, لیکن جب انہوں نے بے گناہ آدمیوں کو مارنا شروع کیا اور مکان کو بھی نقصان پہنچانے لگے تو بعض احمدیوں نے بھی مقابلہ کیا, جس پر طرفین کے آدمی زخمی ہوئے اور بالآخر حملہ آوروں کو بھاگنا پڑا. چنانچہ یہ پہلا موقع تھا کہ قادیان کے غیر احمدیوں کو عملاً پتہ لگا کہ احمدیوں کا ڈر ان سے نہیں بلکہ اپنے امام سے ہے. اس کے بعد پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کی, اور چونکہ احمدی سراسر مظلوم تھے اور غیر احمدی جتھا بنا کر ایک احمدی کے مکان پر جارحانہ طور پر لاٹھیوں سے مسلح ہو کر حملہ آور ہوئے تھے, اس لیے پولیس باوجود مخالف ہونے کے ان کا چلان کرنے پر مجبور تھی. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہتکڑی لگتی ہے تو ان کے آدمی حضرت صاحب کے پاس دوڑے آئے
کہ ہم سے قصور ہو گیا ہے، حضور ہمیں معاف کر دیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں کہ میرٹھ سے احمد حسین شوکت نے ایک اخبار شاہنامہ ہند جاری کیا ہوا تھا۔ یہ شخص اپنے آپ کو مجدد السنہ مشرقیہ کہا کرتا تھا، یعنی کہ مشرقی زبانوں کا مجدد۔ حضرت مسیح موعود کی مخالفت میں اس نے اپنے اخبار کا ایک ضمیمہ جاری کیا جس میں ہر قسم کے گندے مضامین مخالفت میں شائع کرتا اور اس طرح پر جماعت کی دل آزاری کرتا۔ میرٹھ کی جماعت کو خصوصیت سے تکلیف ہوتی کیونکہ وہاں سے ہی وہ گندا پرچہ نکلتا تھا۔ 2 اکتوبر 1902 کا واقعہ ہے کہ میرٹھ کی جماعت کے پریزیڈنٹ جناب شیخ عبدالرشید صاحب، جو ایک معزز ذمہ دار اور تاجر ہیں، تشریف فرما تھے۔ حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ضمیمہ شاہنامہ ہند کے توہین آمیز مضامین پر عدالت میں نالش کر دوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے خدا کی عدالت کافی ہے، یہ گناہ میں داخل ہوگا اگر ہم خدا کی تجویز پر تقدم کریں، اس لیے ضروری ہے کہ صبر اور برداشت سے کام لیں، کیونکہ ایسا گندا لٹریچر تھا۔ اگر وہ کہتے ہیں جو لوگ واقف ہیں اس لٹریچر سے گندگی کے لحاظ سے، وہ کہیں گے کہ اس پہ ضرور مقدمہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں ایک نصیحت جو حضرت مسلم صاحب نے اپنی جماعت کو کی کہ مفتی محمد صادق صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میاں علاء الدین صاحب اور فلاسفر نے، جن کی زبان کچھ آزاد واقع ہوئی ہے، مولوی عبدالکریم صاحب کی کچھ گستاخی کی، جس میں مولوی صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فلاسفر صاحب کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اس پر فلاسفر اور تیز ہو گیا اور برا بھلا کہنے لگا، جس پر بعض لوگوں نے اس فلاسفر کو خوب اچھی طرح مارا پیٹا۔ اس نے چوک میں کھڑے ہو کے رونا چلانا شروع کر دیا۔ اتنی آواز بلند ہوئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کانوں تک آواز پہنچ گئی۔ آپ نے نماز مغرب سے قبل مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے اور آپ مسجد میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت حضرت مولوی عبدالکریم صاحب موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کسی کو مارنا بہت ناپسندیدہ فعل ہے اور یہ بہت بری حرکت کی گئی ہے۔ مولوی صاحب نے اس فلاسفر کے گستاخانہ رویہ اور اپنی بریت کے متعلق کچھ عرض کیا۔ آپ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ بہرحال یہ ناواجب بات ہوئی ہے۔ جب خدا کا رسول آپ لوگوں کے اندر موجود ہے تو آپ کو خود بخود اپنی رائے سے کوئی فعل نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ اس باتوں پر مولوی صاحب بھی تقریباً رو پڑے اور حضرت صاحب سے معافی مانگی، اور اس کے بعد مارنے والے ساروں نے اس فلاسفر جس کو مارا تھا اس سے جا کے معافی مانگی اور اس کو راضی کیا، بلکہ لکھا ہے کہ اس کو دودھ وغیرہ بھی پلایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلاوے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کی فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اگر اب مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں تو اس ٹھٹھے سے کیا نقصان، کیونکہ کوئی نبی نہیں جسے ٹھٹھا نہیں کیا گیا۔ بس ضرور تھا کہ مسیح موعود سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے، مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، اس سے کون ٹھٹھا کرے گا؟ یہ غیر مندوں کا نظریہ ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے،
فرمایا کہ اس طرح اگر کوئی اترے گا اسے کون ٹھٹھا کرے گا؟ بس اس دلیل سے بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کوئی آسمان سے نہیں اترے گا۔ ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ پھر اولاد کی اولاد مرے گی، اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانشمند یکتر دفعہ اس عقیدے سے بیدار ہو جائیں گے۔ اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اب جو یہ اعتراض کرتے ہیں، اب بعض کمزور طبع ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں غیروں کی، کہ کب تک صبر کرتے رہو گے تم لوگ؟ ایم جی او کہتے ہیں، میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، پتہ نہیں یہ ہمارے جو نام نہاد ہمدردی کرنے والے ہیں ان کو ہماری اتنی فکر کیوں ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنی عاقبت کی فکر کریں کہ اپنی عاقبت خراب نہ ہو رہی ہو۔ بس مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مشکلات اور مخالفتیں تھوڑے عرصے میں دور ہو جائیں گی اور احمدیت کی اکثریت دنیا میں 30 سال یا 40 سال یا 100 سال میں ہو جائے گی، بلکہ فرمایا کہ ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی۔ اور یہ والا جہاں لکھا ہے اپنے، یہ تذکرۃ الشہادتین کا ہے جو 1903 میں لکھی گئی تھی، یعنی 107 سال پہلے۔ اور آج جماعت احمدیہ تمام مخالفتوں سے صبر اور دعا کے ساتھ گزرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 198 ممالک میں پہنچ چکی ہے، اور یہ ہر روز اور روز بروز یہ ترقی کر رہی ہے جماعت، اور دنیا کا ہر خطہ میں آج ہم جماعت احمدیہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس ترقی نے ہی دشمن کو بخلا دیا، یہ مخالفتیں بڑھ رہی ہیں، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، جماعت کے خلاف منصوبہ بندیاں بڑھ رہی ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ جماعت ان کو پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ بس یہ تخم جو مسیح موعود علیہ السلام نے بویا تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ تو پھل پھول رہا ہے۔ ہاں، قانون قدرت ہے کہ سرسبز اور پھلنے والے درخت جو ہوتے ہیں ان میں بھی بعض دفعہ اکا دکا خشک ٹہنیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، تو مالک، درخت کا مالک جو ہے ایسی ٹہنیوں کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے، اور اس سے درخت کے پھل پھول لانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ سرسبز درخت جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا لگایا ہوا، یہ تو صبر اور دعا کے پانی سے سینچا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھلتا پھولتا رہے گا۔ جو شاخ بھی اس پانی سے فیض حاصل نہیں کرے گی اس کی حالت سوکھی ٹہنی کی طرح ہوگی، اور وہ کٹ جائے گی، کاٹ دی جائے گی۔ بس ان حالات میں جب کہ احمدیت کی مخالفت میں، جیسا کہ میں نے کہا، تیزی آئی ہے اور مزید مخالفت بڑھ رہی ہے، بلکہ بعض جہاں کمی ہو گئی تھی افریقن ممالک میں، وہاں دوبارہ شروع ہوئی ہے، تو صبر اور دعا کے ساتھ ہر احمدی اللہ تعالیٰ سے پہلے سے بڑھ کر مدد مانگے اور اس سرسبز اور بڑھنے اور پھلنے اور پھولنے والے درخت کا حصہ بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر